الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا عبده ورسولہ۔ حضرات اگر وہ وہاں سے نہیں ہٹائے جا سکتے میں کھڑے ہو کے تقریر کر لیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں ویسے بیٹھ کے جانے دیجیے، آئیے رکھیے کوئی بات نہیں، کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اگر وہ نہیں کام کرتا وہی رکھ دیجیے، میں کھڑے ہو کے تقریر کر لیتا ہوں جی۔ اچھا یہ بھی نہیں تو میرا خیال یہ کام کر رہا ہے، یہ کچھ بول رہا۔ الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى
آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب صدر گرامی قدرت و دیگر معزز علماء کرام، محترم حاضرین، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، محترم خواتین، آج آپ کی اس محفل کو دیکھ کر، آپ کی گرمی شوق کو دیکھ کر، آپ کے محبت کے تمطراق کو دیکھ کے دل اور دماغ میں محبت کی لہریں اٹھ رہی ہیں۔ اللہ کریم آپ کے اس جذبہ شوق و مستی کو سدا قائم دائم رکھے۔ اور واقعی بقول مولانا کے علماء کرام کا اتنا بڑا بیک وقت اجتماع بہت ہی کم دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششوں کو برابر فرمایا ہے کہ مختلف جگہ کے رہنے والے علماء کرام اور اعلیٰ صلاحیتوں کے لوگ بیک وقت آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ میں تو ان کی زیارت سے بڑا لطف اندوز ہوا۔ اور اس وقت یہ جو کھڑا ہو کے یا بیٹھ کے تقریر کرنے کا معاملہ تھا، دراصل میں بیٹھ کے تقریر کرنے کا عادی ہوں، الحمدللہ ویسے صحت مند ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کھڑے ہو کے تقریر کر سکتا ہوں۔ جب میں نے دیکھا کہ معاملہ الجھتا چلا جا رہا ہے تو کھڑے ہو کے بھی تقریر کر سکتا ہوں۔ اس نے اتفاق ہے کہ یہ کام کرنے لگا ہے۔ اگر بالفرض یہ کام نہ بھی کرتا نا تو میں یہاں کھڑے ہو جاتا، آپ سے ویسے ہی لاؤڈ سپیکر کے بغیر بات کرتا، جہاں تک مجھ سے بناتا میں آپ سے گزارشات کرتا۔ الحمدللہ کہ یہ کام کرنے لگا ہے۔ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام گرامی کی برکت ہے کہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے کوئی مدھم پنچم پیدا بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام گرامی کی برکت سے دوبارہ بہار آ جاتی ہے۔ تو یہ کوئی اہل سنت والجماعت کی زندگی کے نئے مشکلات میں سے نہیں ہے، یہ ہم نے بہت مرتبہ ایکسپیرینس کیا ہے۔ اور انتہائی ادب کے ساتھ ایک شکایت کروں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے سب کو انہوں نے وقت سے پہلے ٹاپک بتایا ہے کہ فلاں مضمون پہ تقریر کرنی ہے، آپ تیاری کر لیں۔ اب مجھے اس وقت بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ مضمون آپ کو دے دیں کہ یہ دے دیں، میں نے کہا جون سا دیتے ہو دے دو۔ یعنی مجھے یہاں بیٹھنے تک مجھے نہیں پتا کہ کون سے مضمون پر تقریر کرنی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نوعیت کی زیادتی ہے۔ میں بھی کچھ لکھ لاتا، مجھے بھی کچھ مدد مل جاتی، لیکن نہ جانے کس مصلحت کے تحت انہوں نے مجھے اس وقت تک نہیں بتایا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام اور ریاست، اسلامی ریاست یا اسلام اور ریاست، چونکہ یہ مضمون بظاہر اتنا پھیکا سا نظر آتا ہے کہ اگر اس موضوع پر سلسلہ جنبانی کی جائے تو سننے والا سمجھتا ہے یاد کو اس میں ذوق شوق کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جذب و جنون کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی فضائل و کمالات کا ذکر نہیں ہے، عقائد کا کوئی ذکر نہیں ہے، عبادات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اب میں کس طرح جانوں کہ یہ کوئی پرلطف تقریر ہوگی؟ اگرچہ یہ میری صلاحیت سے کسی قدر وزنی مضمون ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ہے بڑا دلچسپ۔ اگر نبھایا جا سکے تو اس میں بڑا وزن بھی ہے، بڑی قیمت بھی ہے اور بڑا ذوق بھی ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک ناتمام آیت آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پڑھی ہے، دوبارہ ازرہ تبرک پھر پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن عظیم رفع ما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے تاکہ وہ اللہ کے حکم سے اطاعت کیا جائے۔ اور ایک بڑی قیمتی بات ہے جو قانون کی دنیا میں بڑی قیمت رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنا بھی لا آف اوبیڈینس ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہے۔ مثلا آپ کسی بھی ملک میں جس کے پاس بھی پاور آف ساورینٹی ہے اس کے زیر نگین رہتے ہیں، اس کے لیے بھی کانسٹیٹیوشن ہے، کچھ فنڈامنٹل رائٹس، کچھ ڈائریکٹ پرنسپلز، کچھ پرنسپلز آف پالیسیز بنائے ہوئے ہیں، جس میں ملک کی ریاست اعلیٰ بھی پابند ہے کہ اگر کوئی لا لیجسلیٹ کرنا چاہے تو وہ ان ڈائریکٹ پرنسپلز کی روشنی میں کرے، ان فنڈامنٹل لاز کی روشنی میں کرے، کچھ پرنسپلز آف پالیسیز کی روشنی میں کرے۔ یہاں تک کہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی لیجسلیٹو کونسل کوئی ایسا قانون بنا دے جو رہنما اصولوں سے متصادم ہوتا ہو تو ملک کے کسی بھی صاحب ذوق آدمی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس فائل کرے کہ یہ فلاں قانون لیجسلیٹو کونسل نے بنایا ہے۔
اور لیجسلیٹو کونسل نے بنا کر بہما اعتبار 3 خاندگیوں سے تیار کر کے اس کو اسٹیچوٹری لا کا درجہ دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کو اس بات کا حق حاصل ہے اگر دیکھے کہ کوئی قانون ایسا بن گیا کہ جو فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے یا ڈائریکٹو پرنسپلز کے خلاف ہے یا پرنسپلز آف پالیسیز کے خلاف ہے، تو سپریم کورٹ کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ قانون میں ترمیم کر کے اس کو رہنما اصولوں کے منشا کے مطابق بنا دے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یعنی ملک کی ریاست اعلیٰ ہی صحیح، ملک کا سب سے بڑا با اختیار آدمی ہی صحیح، لیکن اس کے رائٹس پر بھی یہ ریسٹرکشن ہے، اس کے حقوق پر بھی یہ پابندی ہے کہ قانون بناتے وقت رہنما اصولوں کو مد نظر رکھے۔ لیکن قربان جائیں مدینے کے تاجدار تیری عظمتوں کے کہ آج تک دنیا مانتی ہے کہ حدیث قولی ہو تو، حدیث فعلی ہو تو، حدیث تقریری ہو تو قانونیکل لاء میں اس کو دوسرا درجہ حاصل ہے، قرآن کے فوراً بعد دوسرے درجے کا مقام قانون میں اگر حاصل ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو حاصل ہے۔ لیکن علماء کرام آپ سے ازرہ تبرک یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کسی حدیث کو ضعیف کہنے کے بارے میں یا کسی حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے بارے میں آپ کے پاس یا میرے پاس یا ہمارے بزرگوں کے پاس کوئی پاور ہے کہ کہیں کہ یہ بات کہنے کا سرکار کو حق نہیں پہنچتا تھا؟ ثابت ہو جائے کہ سرکار نے کہا دنیا بھر کا کوئی قانون، کوئی مسودہ تیار ہو، برسر اقتدار پارٹی اسے بنائے، اپوزیشن کو اس پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہے، لیگل ایڈوائزر کو اس کو چیک کرنے کا حق حاصل ہے۔ 3 خاندگیوں میں پڑے جانے پر پہلی خاندگی میں کوئی نہ بولے، دوسری میں نہ بولے، تیسری میں بول سکتا ہے، بن چکنے کے بعد اس کے خلاف سپریم کورٹ میں رٹ کر سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیں مدینے کے تاجدار تیری حدیث قولی پر، تیری حدیث فعلی پر، تیری حدیث تقریری پر، شاید قولی فعلی کو نہ سمجھے ہوگے، یعنی سرکار نگاہ دزدیدہ سے دیکھے، دیکھ لیا، اس کا کچھ نتیجہ نکل آیا، دنیا کا کوئی انسان کسی بھی ضابطے کے مطابق اس پر تنقید نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر نگاہ اٹھ گئی تو فنڈامنٹل لا سے ٹکرا گئی۔ فنڈامنٹل لا کہتا آج تک انسانی دنیا میں کبھی کسی انسان کی دلجوئی کے لیے قبلہ تبدیل نہیں ہوا۔ واہ مدینے کے تاجدار تیری نگاہ اٹھ گئی، این نماز کی حالت میں اٹھ گئی اور چاہتی ہے قبلہ تبدیل ہو جائے، قبلہ کہتا ہے تبدیل نہیں ہوگا، اس لیے کہ انسانی قانون میں، انسانی تجربے میں، انسانی تاریخ میں کوئی اس بات کا حوالہ نہیں کہ بندے کے لیے قبلہ تبدیل ہو جائے۔ رب نے کہا قبلے تبدیل ہونا پڑے گا، نگاہ یار اٹھ گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ اب یہ کہنا ہم نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جو جا کے اطاعت کرے، اگر کسی نے آ کر دنیا میں اطاعت کرنی شروع کر دی تو وہ کوئی بھی ہو، اس کا نام بے شک نہ لو، لیکن رعایا بن کے جو زندگی گزارتا ہے خدا کے کاغذوں میں وہ رسول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، جو کسی عدالت میں کھڑے ہو کے کہے آئندہ اس طرح کے الہامات بالکل نہیں شائع کروں گا، یہ اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ اگر سچا ہوگا کہے گا شہر چھوڑ دوں گا، وطن چھوڑ دوں گا، لیکن اپنی لکیر نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں سبحان اللہ۔ قرآن نے یہ ایک بڑی خاص بات ہے، یاد رکھنے والی ہے۔ میں چونکہ بڑا تھکا ہارا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں آج یہ بھی پہلے ہی تجربہ کیا ہے کہ 10-12 گھنٹے لگاتار جاگ کے تو ایک ہی کام میں مصروف رہا ہوں۔ مجھے اپنا کام کرنے کی عادت ہے، اینڈ تقریر کے وقت جانا اور تقریر کر کے واپس آ جانا۔ یہ بھی آج چشتی صاحب نے اپنی حکمت بالغہ سے یہ تجربہ کرایا اور بڑا ہی شاندار کرایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بالکل ایگزاسٹ ہو گیا ہوا ہوں۔ اتنا انتظار کیا ہے، اتنا سوچا ہے، اتنا بیٹھے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب سکت نہیں ہے، لیکن یہ ثنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا، ثنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا، میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی۔ پوری دنیا میں لا آف اوبیڈینس میں باقاعدہ پابندی ہے کہ کس کی کہاں تک پیروی کی جائے۔ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہو، یوں تو ہر رسول کا یہ سٹیٹس ہے کہ نبی کی، رسول کی انکویسچننگ اوبیڈینس ہوتی ہے، بغیر چونو چرا کے، اگر چون کر سکے یا چرا کر سکے تو پھر رسول نہیں مانا۔ اس نے رسول مانا ہے کہ رسالت کا پیغام آ گیا، گردن جھک گئی۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے سیاق میں یہ فرمانا، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس سے پتا چلا کہ جس کو ریاست اعلیٰ کہتے ہیں وہ خدا کے بیہاف پر رسول کے پاس ہوتی ہے۔ کسی کو رسول بھی ماننا پر اختیار نہ ماننا، رسول ماننا پر اختیار نہ ماننا،
یہ ایسا کہ کوئی کہے میں تیرے ساتھ نکاح تو تسلیم کرتی ہوں لیکن بیگم ہونا میں نہیں مانتی. رسول ماننا پر اختیارات نہ ماننا. قرآن کہتا ہے اس نے مانا ہے رسالت کو تسلیم ہی نہیں کیا. وہ رسول ہوتا ہی نہیں جس کی انکویسچننگ اوبیڈینس نہ ہو. اب ریاست کا جو تصور ہے وہ بڑی خوبی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پاور آف ساورنٹی ہو، ریاست اعلیٰ ہو، تو ریاست اعلیٰ جس کے پاس ہوگی اختیارات تو سارے اس کے پاس ہوں گے. وہ آدمی خود اپنی لیجسلیچر بنائے گا، ایگزیکٹو بنائے گا، جوڈیشری بنائے گا. اگر ویجیلنس آف پیپل کے متعلق یہ لوگوں کی گرم نگاہی کے بارے میں اگر کوئی قانون ترتیب دے گا تو بھی وہی دے گا. اب ضابطے کے مطابق پوچھتے ہیں کہ قانون ساز میں یا عدلیہ میں یا انتظامیہ میں سب سے اعلیٰ اختیارات کس کے ہوتے ہیں. اس سے ان بہت سارے مسائل کا بھی حل نکل آئے گا جو آج موضوع گفتگو بنے ہوئے ہیں. میں نہیں کہنا چاہتا کہ مخالف دھڑا کون سا ہے، آپ تلاش کر لیجئے. میں کہتا ہوں کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو رسول ماننا پر بے اختیار کہنا یہ اپنے منہ پہ چانٹ مارنے والی بات ہے، اپنے منہ سے کہے ہوئے دعوے کی تردید ہے. اس معنی میں کہ جس وقت یہ سوال اٹھ جائے کہ آئیے معلوم کریں، یہ پیر صاحب مدد ذوالعلی و دامت برکاتہ العالیہ ہائیلی کوالیفائڈ آدمی ہے. جس زمانے میں ملک کی ایک اعلیٰ عدالت بنی تھی جس میں ججز کو سکروٹینائز کیا گیا تھا، ہائی آفیشلز کو سکروٹینائز کیا گیا تھا، تو اس بورڈ کے یہ جج تھے. عدلیہ کا عملی تجربہ بھی ہے اور سی ایس پی افسر ہیں. ایسا ہی نہیں کہ صرف وضو استنجے کے وسائل جانتے ہوں، ماشاءاللہ بہت فاضل آدمی اور قانون دان آدمی، ایک اچھے لائر ہے. تو بحث ایک اچھا لائر ہونے کے یہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ بتائیے کہ ملک میں سب سے اعلیٰ عدالت کون سی ہوا کرتی ہے. جیسا کہ کبھی انگریز کے دور حکومت میں کورٹ آف چانسری ایک ایسا کورٹ تھا کہ نچلی عدالتوں سے کیس بڑھتا بڑھتا کورٹ آف چانسری میں گیا. اس کے بعد اس کے اوپر کوئی اپیل نہیں ہو سکتی تھی. اس کو وکٹوریا خود پریزائڈ کیا کرتی تھی. تو ضابطے کے مطابق اگر کوئی کورٹ ایسا ہو کہ جو فیصلہ دے اور فیصلہ دینے کے بعد کسی آدمی کو اس کے خلاف اپیل کرنے کا رائٹ نہ رہے تو قانون کی زبان کہے گی کہ سب سے زیادہ بااختیار یہ ادارہ ہے. اب قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ ریاست بنانے لگے ہیں، جوڈیشری کس کے پاس رہے گی، نظام معدلت کس کے پاس رہے گا، قانون کے اعلیٰ اختیارات کس کے پاس رہیں گے. قرآن عظیم نے اپنے ایکسپریس پروویژن میں کہا اور واضح طور پر آرٹیکل ہے جو بتا رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ اختیارات حضور کے پاس رہیں گے. کہاں؟ قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. قرآن کہتا ہے محبوب تیرے خدا کی قسم، تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آنے خدا و خدائے محمد. یہ مولا کریم تو خود سبھی کا خدا ہے تو سرکار کی معرفت اپنی قسم کیوں فرما رہا ہے. دراصل بات یہ ہے آپ یہاں ایک فیکٹری میں ملازم ہیں، اپنے وطن چلے گئے، وہاں آپ کا وہ فیکٹری کا جو مالک ہے وہ بھی چلا گیا، یہاں ناروے سے اس کے نام خط گیا ہے. اگرچہ فیکٹری کا مالک آپ کے مقابلے میں شخصیتاً بڑا ہے لیکن جب خط جائے گا تو کیئر آف آپ کے جائے گا، آپ کا نام نامی اس پر ہوگا کیئر آف فلاں، حالانکہ آپ اس کے ملازم ہیں اور وہ آپ کا امپلائر ہے، آپ کو ملازم رکھنے والا ہے، شان اس کی یقیناً بڑی ہے. لیکن جس دنیا میں آپ جا چکے ہیں وہاں آپ کو لوگ جانتے اسے نہیں جانتے. ہاں رب کریم نے یہ بتانا چاہا کہ جس دنیا میں تم بستے ہو مجھے تو پہچاننے والا ہی کوئی نہیں، مجھے تو پہچانا جائے گا تو کیا رہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. جو یہ چاہتا ہے میں اس کو نکال کے پہچانوں وہ پہچاننے میں غلطی کھا رہا ہے. جس نے پہچاننا ہے کہہ رہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. پروردگار نے فرمایا محبوب تیرے پروردگار کی قسم، کیا لا یؤمنون، اللہ اللہ مولا کریم یہ تیری ہی شان ہے. اگر میں اپنی طرف سے یہ لفظ کہتا تو بڑے زبردست
سخت گیرانہ قسم کے کلمات ہوتے تو کہتا ہے بے ایمان ہوں گے، لا یؤمنون، بے ایمان ہوں گے۔ اور آپ کے نحویوں کا جو فتویٰ ہے کہ جس وقت مضارع کے اوپر لا نافیہ آ جائے تو نحویوں کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ نکرے پر، نکرے غیر مخصوصے پر لا نافیہ جنس آ جائے، تو معنی یہ بن جائیں گے کہ کسی طرح کا چھوٹا موٹا پتلا دبلا ناٹا کالا پیلا کوئی بھی ایمان ان کے سینے میں نہیں رہے گا، مکمل بے ایمان ہو جائیں گے۔ کب؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے مشاجرات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے تنازعات میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنائیں، اس وقت تک یہ مومن کبھی ہو سکتا ہی نہیں۔ اب میں جو جس پر استدلال کرنا چاہتا ہوں اس کا کیا ثبوت؟ میں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ عدالت ملک کی سب سے بااختیار ہوتی ہے کہ جس کے کیس پر کسی طرح کی کوئی اپیل فائل نہ ہو سکے۔ اب یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے اپیل نہیں ہوتی؟ قرآن کہتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی گڑبڑ محسوس نہ کریں تو ایماندار ہوں گے۔ اگر تو نے فیصلہ کیا ہے زبان سے تو کچھ نہ کہیں، تحریری طور پر اپیل فائل تو نہ کریں، لیکن دل میں ان کے کھٹکا رہ جائے تو پھر بھی بے ایمان ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اسے مان لیں جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ کسی شخص کے بارے میں ہو یا اشخاص کے بارے میں، فیملی کے بارے میں یا خاندان کے بارے میں، قوم کے بارے میں یا بین الاقوام کے بارے میں، دنیا کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں، عقائد کے بارے میں یا معاملات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں یا شخصیات کے بارے میں، کسی طرح کے بھی نقطہ نظر کے بارے میں تیرا فیصلہ ہو، کوئی چونو چرا کرے، مولوی ہو، صوفی ہو، پیر ہو، سادھو ہو، خان ہو، خوانین ہو، کوئی بھی ہو، فرمایا رگڑا لگا دیا ہے وہ بے ایمان ہوگا، کوئی بھی ہو۔ سرکار نے فیصلہ کر، مجھے کیا ایک قیمتی بات یاد ہے مولانا، آپ کی ذات سے توقع عرض کروں۔ ایک مسئلہ ہے، جیسے کہ آپ اپنے دوران تقریر فرماتے تھے وحی کے بارے میں، نزول قرآن کے بارے میں، دوسری آسمانی کتب کے نزول کے بارے میں، ایک بڑا بنیادی قسم کا اعتراض ہے جو اہل کتاب نے آج تک قرآن پر کیا ہے، اور قرآن عظیم نے ان اہل کتاب کا نام لینے کی بجائے جن کو انہوں نے آگے کیے ہوا تھا کفار کو اپنے نمائندگی کے طور پر کہ تم یہ ہماری طرف سے اعتراض کرو، اس اعتراض کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کافروں نے کہا اگر یہ آسمانی کتاب ہوتی تو ساری اکٹھی نازل ہوتی، تورات آئی ہے ساری اکٹھی آئی ہے، زبور آئی ہے ساری اکٹھی آئی ہے، انجیل آئی ہے ساری اکٹھی آئی ہے، صحائف ابراہیمی آئے ہیں از اول تا آخر ہر صحیفہ اکٹھا آیا ہے، لیکن خدا کی کتاب ہو کر اکٹھی نہ آنا، تھوڑا تھوڑا کر کے آنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آسمان کے پروسیجرل لا کی مخالفت کی ہے، معلوم ہوتا ہے یہ خدا کی کتاب نہیں۔ کیوں میں یہ اعتراض سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں، یہ جس طرح آپ ڈھیلے سے بول رہے ہیں نا، میں بہت بوڑھا آدمی ہوں، میں واہ واہ اور ہائے ہائے دونوں منزلوں سے بہت آگے نکل گیا ہوا۔ غالباً اس وقت اسٹیج پر جتنے بھی بزرگ کی تشریف فرما ہے سب سے عمر میں بڑا ہوں، اور بالکل اس وقت میری داڑھی مونچھ ابھی نہیں آئی تھی تو تقریر کرنی شروع کی تھی۔ اب میں زندگی کی وہ منزلیں پار کر چکا ہوں جب واہ واہ اور ہائے ہائے دونوں کچھ اثر کیا کرتی ہیں، اب دونوں سے آگے نکل گیا ہوں۔ مجھے اخلاص سے بتاؤ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کیونکہ اگلی بات اس پر ترتیب پانا ہے، اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو اگلی بات رہ گئی، اور مجھے اپنی بات کو خاک میں ملانے کی عادت نہیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ جب یہ سوال اٹھ گیا کہ اگر آسمان کی کتاب ہوتی تو یہ ساری اکٹھی آتی، اکٹھی نہیں آئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب نہیں۔ اب پروردگار عالم نے ان کے ایک ریزنیبل کوشچن کو ڈینائی نہیں کیا، ایک معقول سوال کا انکار نہیں کیا، فرمایا کہ دستوری نقطہ نگاہ سے تمہاری بات بڑی جاندار ہے، تو اگر دستوری طور پر کوئی بات درست ہو، خواہ دوست کرے یا دشمن کرے، قابل غور ہوتی۔ پروردگار عالم نے اس کا جواب بتایا، یہ نہ فرمایا کہ ایسا ہوا نہیں، فرمایا ہوا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے والی کوئی کتاب اگر آئی ہے تو یک مشت آئی ہے، تو قانون تو بطور قانون کے تسلیم ہو گیا نا۔ سارے نبیوں اور سارے رسولوں پر
نبی اور رسول کا فرق علماء عقائد نے کہا جس پر کتاب نئی نازل ہو یا جس پر نئی شریعت آئے وہ رسول ہوتا ہے، مگر اس فرق کو اعلیٰ متکلمین نے تسلیم نہیں کیا. وہ کہتے ہیں نبی بمانے رسول، رسول بمانے نبی، اس لیے یہ فرق نچلے طبقے نے تسلیم کیا. خیر اس کی تفصیلات کچھ ہوں، بہرحال بات یہ ہے کہ کوئی آسمانی کتاب جو آئی ہے وہ ساری اکٹھی آئی ہے. اگر قرآن بھی خدا کی کتاب ہوتا تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی آج آیت آئی ہے، کوئی پرسوں آئی ہے، کوئی ایک صورت آج آ گئی ہے، 10 دن کے بعد صورت آ گئی ہے، کوئی سال بھر بھی نہیں آئی، تو اتنا لمبا فرق پڑتا چلا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہوتی تو ساری اکٹھی آتی. یہ ہے سوال. اب قرآن مجید نے اس کا حل بتایا ہے، لیکن اس کا حل سننے سے پہلے ایک دستوری بات سن لو. چونکہ پروفیسر صاحب بھی ایک اچھے لائر ہیں اور پیر صاحب بھی ایک بڑے اچھے قانون دان ہیں، تو ان کی موجودگی میں اس بات کو کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جس وقت کوئی بھی کسی کانسٹیٹیوشن کی کوئی آرٹیکل بن جائے لیکن ایسی ہو کہ فنڈامنٹل لا کے خلاف ہو تو ہمیشہ فنڈامنٹل لا کو قائم رکھ لیا جایا کرتا ہے اور باقی آرٹیکلز کو تبدیل کیا جایا کرتا ہے. کوئی بھی چھوٹے درجے کا قانون ہو وہ بدلا کرتا، اعلیٰ درجے کا قانون سلامت رکھ لیا جایا کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آسمان سے کتاب کا نازل ہونا تھا یکمشت وہ تھا ایک قانون. ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر بار آ گیا کہ مولا کریم آدمی ہوں اکیلا، پریسکرائبڈ ایریا ہے، بہت پاپولیشن ہے بے انتہا، زمینوں و آسمانوں کی بلندیوں پستیوں کا بیک وقت ہوں رسول، اور یہ انپریسیڈنٹڈ چیز ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں کہ پوری کائنات کی ذمہ داری ایک شخص کو سونپی گئی ہو. تو اتنا بڑا کام، اور اس کے مقابلے میں پہلی جماعت کا فارم بھی میں نے پر نہیں کیا، کسی اسکول میں گیا ہی نہیں، لکھنے پڑھنے کے ساتھ میرا تعلق ہی نہیں، کسی لکھے پڑھے خاندان میں پیدا ہی نہیں ہوا، لکھے پڑھے خاندان سے شادی ہی نہیں کی. میرے گردا گرد اکٹھے ہونے والے لوگوں میں تو پڑھے لکھے آدمیوں کی تعداد ہی بہت کم ہے. تو ان حالات میں اتنے بڑے لا کی امپلیمنٹیشن، اتنے بڑے قانون کا نفاذ یہ بڑا مشکل کام بن جائے گا. پروردگار عالم اب کروں تو کیا کروں، میرا دل چاہتا ہے کتاب اکٹھی نازل نہ ہو. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور آسمان سے کتابوں کا دستوری نزول دونوں آپس میں ٹکر کھا گئے. اب دونوں قانونوں کی ٹکر میں جو قانون بدلے گا ثابت ہو جائے گا ماتحت ہے، اور جس قانون کو محفوظ کر لیا جائے گا معلوم ہوگا کہ یہ فنڈامنٹل لا. اب جب اس دوراہے پر ٹکر ہوئی تو قرآن عظیم کہتا ہے کہ اے کفار، ہم نے تمہارے اعتراض کو تسلیم کر لیا. اعتراض بطور اعتراض کے جاندار ہے، لیکن اس کا جواب سنو. فرمایا وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. فرمایا قانون کا مقتضا بطور قانون کے یہی تھا کہ ساری کتاب اکٹھی نازل ہو، لیکن اے قانون تجھے بتانا چاہتے ہیں کہ جب کبھی قلب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تیری ٹکر ہو جائے تو قانون بدلنا تیرا کام ہوگا، یار کی رضا کو نہیں بدلیں گے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی پر بڑی ٹھکانے کی بات فرمائی. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، پر اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، پر اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کویسچننگ اوبیڈینس یہ اسلامی ریاست کا پہلا عنصر ہے، اور پھر اس کے بعد نظام عدل میں سب سے اعلیٰ اختیارات آپ کے. کوئی قانون جب حضور کی مرضی سے ٹکرا جائے تو قانون کو بدلنا ہوگا، رضائے محمد مصطفیٰ کو نہ بدلنا ہوگا. اب اس بنیاد پر آگے بڑھیے. جس کو ریاست کہتے ہیں، میری اس وقت جو دماغ میں حاضری ہے، کاش انہوں نے مجھے بھی بتایا ہوتا کہ اس مضمون پر بول رہا ہے، میں بھی اس پر کچھ سوچ لیتا. لیکن اس وقت جو میرے ذہن میں عرض کرتا ہوں کہ جسے ریاست کہتے ہیں بنیادی طور پر اس کے عناصر کیا ہے؟ پریسکرائبڈ ایریا، یعنی وہ خطوط جن کے اندر وہ ریاست واقع ہے. نمبر 1 پاپولیشن، آبادی. نمبر 3 ایگزیکٹو. نمبر 4
اختیارات اعلیٰ، ریاست اعلیٰ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹیٹ کا اصولی طور پر جائزہ لیتے ہیں کہ سرکار کی اسٹیٹ کا پریسکرائبڈ ایریا کون سا ہے، کہ یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ سے سرکار کو کس حکومت کا فرمانروا بنا کے بھیجا گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن مجید یار کتنی لذت والی شے پروردگار عالم نے بھیجی ہے. ہاں فرمایا تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے، باب تفیل ہے نا، اس میں تکرار اور استمرار ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا قرآن مجید کو. نزل الفرقان، فرقان حق اور باطل میں امتیاز کرنا. مولانا ضرورت پڑے تو نام بھی لیا جا سکتا ہے. فرقان، حق اور باطل میں تمیز. یہ ہر وقت نہیں لیا گیا، لیکن جب ضرورت پیش آئی تو کہا تبت یدا ابی لہب. کبھی کہا تھا کل یا ایھا الکافرون، کہہ دے او کافر جنرل. ہاں لیکن جب ضرورت پڑی انگلی رکھنے کی، فرمایا تبت یدا ابی لہب. جس درجے کا مجرم ہو اس درجے کی اس کو سزا ہوا کرتی ہے. یہ دیکھ لینا ہوتا ہے کہ کس کے نام لینے کی کہاں تک ضرورت ہے. ضرورت پڑے تو لیا جا سکتا ہے. تو اب پروردگار عالم نے محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی، فرقان نازل فرمائی، جو حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے. معلوم ہوا حق اور باطل میں تمیز کرنا یہ اسلام کا بڑا بنیادی عنصر ہے. حق باطل میں تمیز نہ کی جا سکے تو اسلام اپنے اصلی نقطے پر کام کرنے سے معروم ہو جائے گا. لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا، تاکہ عالمین کا نذیر ہو. سرکار کو شان نذیر عطا فرمائی، فرمایا نذیر ہو، لیکن نذیر کا لفظ براہ راست تو واز کی زبان میں تو ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اخلاقی ناسے ہونے کی حیثیت سے ڈراتا رہتا ہے. لیکن یاد رکھیں پالیسیز کی دو قسمیں ہیں، ایک امپیریٹیو اور ایک پرسویسیو، ایک ترغیبی پالیسی، ایک ترہیبی پالیسی. بعض لوگوں کو صرف ترغیبی پالیسی کے رائٹ حاصل ہیں، جیسا میں آپ کو واز کرتا ہوں، میرے پاس اختیار کچھ نہیں، اخلاقی ناسے کی حیثیت سے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میرے پاس اپنے ارادے کو نافذ کرنے کی پاور نہیں ہے. لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں طرح کے اختیارات دیے، لیکن وہ کب استعمال کریں یہ ان کی مرضی پر رہا. چاہیں تو یہ کہتے رہیں کہ مولا کریم اس کو مسلمان کر دے، چاہیں تو کہتے رہیں مولا کریم ان کو ٹھیک کر دے، لیکن جب اپنی اس اسپیشل پاور کو استعمال کرنے پر آئیں تو چاند سے کبھی نہ پوچھے کہ تو ٹوٹنا چاہتا ہے کہ نہیں. ہاں اشارہ فرمائیں تو چاند ٹکڑے ہو کے زمین پر آ جائے. ہاں مولانا آپ کے نالج میں ہے کہ اس جگہ کوئی دعا سرکار نے مانگی ہے؟ میرے نالج میں کم از کم نہیں ہے. اور جو حدیث بخاری شریف کے اندر ہے اس میں بھی کسی جگہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنے کا کوئی جملہ نہیں، انگلی اٹھانے کا جملہ ہے. انگلی اٹھائی ہے سرکار نے. سرکار کا انگلی اٹھانا اور چاند کا ٹکڑے ہو کے گرنا، اور انگلیوں کی گنتی کر کے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والے مسلمان غور کر، گننے کو تو 10 انگلیاں بتا سکتا ہے، لیکن وہ انگلی کہاں سے لائے گا جو آسمان کی طرف اٹھے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے چھوڑ دے؟ آسمان کے 2 ٹکڑے کرنے والی انگلی صرف سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب یہ انکویسچننگ اوبیڈینس ہے. چاہے تو وہی اشارہ ہو جائے تو سورج پلٹ آئے، پر یہ سورج اور چاند کا کام ہے کہ وہ سگنل کو پڑھے. یہ رسول کا اپنا سٹیٹس ہے، ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. اس کے ماتحت صاحب مدارک نے لکھا ہے متکلم بلسان قومہ، یعنی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس کی قومی زبان میں وحی کی ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے ہر رسول کو جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی قومی زبان جانتا تھا. چنانچہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے حاشیے میں اس مقام پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ پوری کائنات کی بولیاں سرکار جانتے تھے، اور آیت یہی پیش کی کیونکہ جس قوم کی طرف سرکار آئے اس کی بولی جانتے. تو اب ظاہر ہے جس کی طرف آئے اس کی بولی اس آیت کے مقتضا کے مطابق جانتے. تو سرکار چاند سورج ستاروں کی طرف بھی تشریف لائے، اس لیے چاہیے کہ ان کی بولی بھی جانے، پتہ ہو.
اب ستارے کو پتا ہے, سورج کو پتا ہے, چاند کو پتا ہے کہ سرکار کیا مانگ رہے ہیں. ایک مرتبہ انگلی اٹھتی ہے تو چاند ٹوٹتا ہے, ایک مرتبہ انگلی اٹھتی ہے تو سورج پلٹتا ہے. اب ایک اشارے کے معنی ٹوٹنا اور دوسرے اشارے کے معنی پلٹنا, یہ سرکار جانے اور اشارہ جانے اور چاند سورج جانے. لیکن یہ پریسکرائبڈ ایریا ہے سرکار کا. یہ کن خطوط میں سرکار کی حکومت ہے؟ فرمایا جہاں تک کا میں رب ہوں وہاں تک کا یہ نذیر ہے. لیکن نذیر کا لفظ جو ہے امپیریٹو پالیسی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی ایسا جس کو ڈرانے کا حق حاصل ہے, اگر چاہے تو جیسا چاہے ویسا ہی ہو جائے. اگر پہاڑ بھی رقص کر رہا ہو تو ایک مرتبہ ٹھوکر مارے تو پہاڑ کی ڈیوٹی ہے کھڑا ہو جائے. درخت اپنی جڑوں کے ساتھ بندھے کھڑے ہیں, حکم دے دے تو یہ درخت کی ڈیوٹی ہے کہ چل کے آئے. یعنی نذیر اس کا مقام ہوگا جس کو کائنات میں قانونی طور پر بالادستی حاصل ہو. اب اس کا رب العالمین ہونا, اس کا نذیر للعالمین ہونا, ان دونوں کو اکٹھا کرو. وہ عالمین کا رب ہوگا کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی شان ربوبیت کا فیضان نہ ہو. وہ کائنات کا تو عالمین کا تو رب نہ ہوگا, وہ وہیں کا رب ہوگا جہاں اس کے ربوبیت کی تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے. اس آیت کے تقاضے کے مطابق الحمدللہ رب العالمین معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے پر پروردگار عالم کی شان ربوبیت کا فیضان ہے. وہ عالمین کا تو رب نہ ہوگا نا کہ کچھ جگہ تو اس کے فیضان ہوں کچھ جگہ نہ ہوں. جس طرح عالمین کا رب ہونے کے لیے چاہیے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کے پرتوے ربوبیت کا ظہور ہو, اسی طرح رحمت للعالمین ہونے کے لیے, نذیر للعالمین ہونے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی قانونی بالادستی ہو, کائنات کے ذرے ذرے پر اس کا پرتوے رحمت ہو, اس کی چادر رحمت پوری کائنات پر تنی ہوئی ہو. تو اب حاصل معنی یہ ہوگا کہ وہ رب ہو کر کسی اپنی شان سے حاضر ہے, یہ رحمت ہو کر, یہ نذیر ہو کر کسی اپنی شان سے حاضر ہے, پر حاضر وہ بھی ہے, حاضر یہ بھی ہے, پر وہ رب ہو کے ہے, یہ نذیر ہو کے. اور ہمارے علماء عقائد نے جو بحث کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ کیا رسول کا جو پریسکرائبڈ ایریا ہے اس میں کسی دوسرے کو گورنمنٹ بنانے کا رائٹ ہوتا ہے؟ قانونی طور پر نہیں ہوتا, غاصبانہ طور پر جو مثالیں ہیں. اس لیے نبیوں اور رسولوں نے اپنا ماحول پیدا کیا ہے. کیوں کہ جس جگہ کا کوئی رسول بن کے آتا ہے اسے فلی نالج ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر ایک آدمی کسی ملک کا حکمران ہو, اسے پتہ ہی نہ میرا پریسکرائبڈ ایریا کون سا ہے, تو کیا حکمرانی کرے گا؟ پاپولیشن کا پتہ نہ پتا ہو کہ کس جگہ آبادی کتنی ہے, تو بتائیے خوراک کس طرح پہنچائے گا, طبی سہولتیں کس طرح پہنچائے گا؟ اگر دنگا فساد لڑائی ہو جائے گی, ووٹنگ ہوگی, تو کس طریقے سے ہوگی؟ معلوم پاپولیشن کا بھی اسے پتہ ہونا چاہیے. اگر پوری کائنات کا یک وقت کوئی رسول بن کے آئے تو اس پر غور کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو رسول جس علاقے میں رسول بن کے آیا, کیا ایگزیکٹو کسی اور کی ہوتی رہی؟ نہیں. جوڈیشری کسی اور کے پاس ہوتی رہی؟ نہیں. ریاست اعلیٰ کسی اور کے پاس ہوتی رہی؟ نہیں. اس کا مقصد جوں رسالت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے تو اختیارات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. اگر ایک رسول کسی گاؤں کا رسول تھا تو چاہیے کہ گاؤں تک اس کے اختیارات ضرور ہوں, زیادہ ہوں تو فبیہا, نہیں تو کم از کم پریسکرائبڈ ایریا میں ضرور ہوں. اگر گاؤں سے بڑھ کر صوبے میں چلا گیا تو ساتھ ہی ساتھ اس کی پاور صوبے کی لیول پر پہنچ گئی. اگر صوبے سے نکل کر کے کسی بہت بڑے ملکی نظام تک جا پہنچا تو ظاہر ہے کہ پورا وہ ملک اس کے زیر نگیں ہو. اگر ایک صوبے سے ہٹ کر, ایک ملک سے ہٹ کر ایک بر اعظم تک پہنچ گیا تو چاہیے کہ اس رسول کا دائرہ اختیار ایگزیکٹو, جوڈیشری, لیجسلیچر میں اس پریسکرائبڈ ایریا کے مطابق ہو. اور اگر ایک کی رسالت زمینوں و آسمانوں کی بلندیوں اور پستیوں کو چیرتی گئی اور پار ہوتی گئی, فرشتے بھی اس کے اندر آ گئے, جن بھی اس کے اندر آ گئے, انسان بھی اس کے اندر آ گئے, حیوان بھی اس کے اندر آ گئے, تو پھر چاہیے یہ کہ رسول کو پتا ہو اونٹ نے میرے پاؤں پر جو منہ رکھا ہوا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ چڑیا جس کے بچے اٹھا لیے گئے ہیں لا آف گارڈینس کے ماتحت, وہ گارڈین شپ ان کو پہنچتی ہے یا ماں کو پہنچتی ہے؟ وہ کس کو بچے ملنے چاہیے؟ اب رسول یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اس کبوتری کے بچے اس کو واپس کرو کیونکہ میرے کورٹ میں یہ فریاد کرنی آئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ چڑیوں, پرندوں اور کبوتریوں کے فیصلے کے اختیارات بھی سرکار کے پاس تھے. اگر وہ آؤٹ آف جورسڈکشن ہوتے تو سرکار کبھی قانوناً سے مجبور نہ کرتے. قانوناً سرکار کا مجبور کر کے ان بچوں کو آزاد کرانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کے پاس جوڈیشری بھی ہے, ایگزیکٹو بھی ہے, لیجسلیچر بھی ہے. لیکن کہاں تک ہے؟ جہاں تک اس کا دائرہ رسالت ہے. تو چونکہ دائرہ رسالت جہاں تک خدا کی خدائی کا دائرہ ہے, جہاں تک پروردگار کی ربوبیت کا دائرہ ہے, وہاں تک میرے رسول کی رسالت کا دائرہ ہے. چاہیے یہ کہ بعد از خدا سب سے بڑے اختیارات میرے رسول کے ہوں.
جو اسلامی ریاست کا قائل ہو لیکن نبی کے اختیارات کا منکر ہو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے نام سے ارتداد پھیلانے کی مہم میں لگا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بڑے خوبصورت نعرے لگائے ہیں، اسلامی ریاست، اسلامی قانون، اور مجھے اس پر بھی ایک مرتبہ بڑی تلخی پیش آئی۔ یونیورسٹی میں تھا میں، تو مجھے کہنے لگا ایک آدمی وہاں کے اساتذہ میں سے، کہتے گیو واز دا بیسٹ اسلامک اسکالر۔ گیو جو تھا وہ بہت بڑا اسلامی اسکالر تھا، عالم تھا۔ میں نے کہا ہی واز ناٹ اسلامک، ہی واز ناٹ نان مسلم، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ تو غیر مسلمان تھا۔ میں نے کہا I am not claiming that he was Muslim, he was Islamic۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہوا، میرا دماغ سوچنے لگ گیا۔ وہ کہتا ہے میں نہیں کہتا کہ وہ مسلمان تھا، میں کہتا ہوں وہ اسلامی تھا۔ ہنسنے کی بات نہیں، بڑی قانونی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مثلا مدینہ شریف کوئی کافر رہے یا مومن رہے، مدنی تو کہلا سکتا ہے، ہاں؟ اس کے لیے مسلمان ہونا شرط تو نہیں ہے نا۔